بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ آج گرمی بہت ہی زیادہ تھی۔ شام ہوتے ہی آسمان پر کالے کالے گہرے بادل چھا گئے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد بوندا باندی تیز بارش کی صورت اختیار کر گئی اور بادلوں کی گرج میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ کبھی کبھی بادلوں کی گرج کے ساتھ ساتھ آسمانی بجلی چمکتی تو اس سے رات اور بھی خوفناک ہو جاتی۔ ایسی طوفانی بارش میں گاؤں کے لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ ماجد اپنے کمرے میں بیٹھا اس طوفانی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی سارا بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماجد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ سارا نے ماجد کے اور قریب ہوتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف، دل سے نہیں دماغ سے کام لیا کرو۔ دل کی نہیں مانتے، ماجد نے مسکرا کر کہا۔ اچانک ہی ایک کمرے کی کھڑکیاں ایک زوردار جھٹکے سے کھل گئیں۔ سارا نے ایک چیخ ماری اور ماجد سے لپٹ گئی۔ ارے سارا، کیا ہو گیا؟ خود کو سنبھالو، ماجد نے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ماجد، کھڑکیاں کیسے کھل گئیں؟ سارا نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا، لگتا ہے زور کی ہوا آئی ہے، اس وجہ سے کھل گئی ہیں۔ ماجد نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ کھڑکیوں کے پٹ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ ماجد اپنی جگہ سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سارا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ارے بابا، کھڑکی بند کرنے جا رہا ہوں، ماجد نے کہا اور کھڑکی کے پاس آ گیا۔ ابھی وہ کھڑکی بند ہی کرنے والا تھا کہ بجلی کی زور دار چمک۔ جب ماجد نے باہر کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم ڈر سا گیا۔ بجلی کی چمک سے جو روشنی پیدا ہوئی تھی وہ سہم سا گیا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ماجد نے بلند آواز میں کہا تو سارا بھاگتے ہوئے ماجد کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا؟ سارا نے باہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہاں اب بالکل اندھیرا تھا۔ سارا، باہر کوئی بچہ ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ماجد نے کہا اور باہر جانے لگا تو سارا نے ماجد کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز مت جاؤ باہر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ کوئی بھوت وغیرہ ہوگا، تم مت جاؤ، سارا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ کیسی باتیں کرتی ہو، وہ مصیبت میں ہے، ماجد نے اپنا بازو اس سے چھڑاتے ہوئے کہا اور باہر چلا گیا۔ سارا کھڑکی کی طرف گئی۔ ایک بجلی پھر چمکی۔ سارا نے دیکھا کہ ایک بچہ ان کے گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اسے ماجد بھی دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ماجد بچے کے پاس پہنچا، اسے اٹھایا اور گھر لے آیا۔ سارا، اسے جلدی سے چادر میں لپیٹ دو، یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے، ماجد نے بچہ سارا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بچے کے منہ سے رونے کی ہلکی ہلکی آواز نکل رہی تھی۔ سارا نے جلدی سے اسے گرم چادر اوڑھا دی۔ یہ تو بچی ہے، دیکھو نا ماجد، کتنی پیاری ہے، سارا نے بچی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں ماجد مسکرایا۔ ماجد، کیوں نہ اسے ہم اپنے پاس رکھ لیں؟ ویسے بھی ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی جان بوجھ کر گرا گیا ہو، یعنی وہ اس کو نہ رکھنا چاہتا ہو، اس لیے یہاں چھوڑ گیا ہو، سارا نے افسردہ ہو کر کہا۔ سارا، اگر اسے کوئی لینے نہ آیا تو ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں گے، ماجد نے کہا تو سارا بہت خوش ہوئی اور بچی کو اٹھائے جھوم رہی تھی
और बार बार इसे प्यार कर रही थी। माजिद सारा को खुश देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि ऐसी खुशी सारा के चेहरे पर इसने पहली बार देखी थी। देखो ना माजिद, ये तो मुझे 5-6 माह की लगती है, सारा ने बच्ची माजिद को दिखाते हुए कहा। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई इतनी छोटी बच्ची को यहाँ क्यों छोड़ गया है, और वो भी इतनी तूफानी बारिश में। माजिद ने हैरान होते हुए कहा। अरे हमारे लिए, और किसके लिए? सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो माजिद भी मुस्कुरा दिया। माजिद, हम इसका नाम सुंदस रखेंगे, सारा ने माजिद की तरफ देख कर कहा। नाम तो बहुत ही अच्छा है, माजिद ने सारा को बगौर देखते हुए कहा। इसे भूख लगी होगी, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। सारा ने बच्ची को माजिद के हवाले किया और ख़ुद किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो दूध गर्म करके कमरे में आई और दूध बच्ची को पिलाया। माजिद, इसको तो बहुत सख्त बुखार है, सारा ने परेशान होकर कहा। सारा, इस वक्त हम शहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत बारिश है, सुबह इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, माजिद ने सारा को दिलासा देते हुए कहा। वो बिस्तर पर आकर सो गया, लेकिन सारा ने ये सारी रात जाग कर गुजारी। माजिद, अब उठ भी जाएं, मैंने नाश्ता बना दिया है, सारा ने माजिद को झंझोड़ा। माजिद जल्दी से उठा और नाश्ता किया। बारिश अब थम चुकी थी, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। दरख्त, पौधे और भी सरसब्ज हो गए थे। बहुत ही सुहाना हो गया था मौसम। दरख्तों से भी हर तरफ खुशबू फैल चुकी थी। बच्ची को कोई भी लेने नहीं आया। माजिद ने गांव वालों से भी दरियाफ्त किया कि ये बच्ची आपकी तो नहीं, लेकिन वो बच्ची गांव में से किसी की भी नहीं थी। फिर माजिद और सारा ने इसे अपने पास रख लिया और फिर इसी तरह दिन हफ्तों और हफ्ते महीने और महीने सालों में बदल गए। सुंदर अब 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन इन 18 सालों के दौरान कुछ ऐसे भी वाक़यात रूनमा हुए जिनको सारा और माजिद कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। एक दफ़ा जब सुंदस 1 साल की हो गई, सारा इसे कमरे में सुलाया और ख़ुद कमरे से बाहर चली गई। जब कमरे में दोबारा आई तो सुंदस के हाथ में काला स्याह सांप भी लहरा रहा था, जिसे सुंदस ने मजबूती से पकड़ रखा था। सारा ने जल्दी से सुंदस के हाथ से वो सांप पकड़ा और नीचे फेंक दिया, लेकिन सांप मर चुका था। जब शाम को साजिद घर आया तो सारा ने माजिद को बताया कि सुंदस ने आज एक काले स्याह सांप को मारा है, लेकिन माजिद ने इसकी बात पर यकीन न किया। फिर ऐसे कई छोटे छोटे वाक़यात माजिद ने भी अपनी आंखों से देखे, जैसा कि कभी कभी सुंदस की आंखें सुर्ख अंगारों की तरह हो जाती, कभी वो कमरे में अकेली होती तो कमरे से किसी से बातें करने की आवाज़ें आती, कभी सुंदस अकेले में खड़ी किसी से बातें कर रही होती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सारा और माजिद ने सुंदस को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी औलाद नहीं। उन्होंने इसकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की, पढ़ाया लिखाया, हर तरह का ख्याल रखा। सारा सब्जी काट रही थी, सुंदस भी इसके पास बैठी हुई थी कि दरवाजे की बेल बजी। जाओ देखो बाहर कौन है सुंदस बेटा। तो सुंदस उठकर दरवाजे के पास आ गई। जब सुंदस ने दरवाज़ा खोला तो सामने हुदैद खड़ा था। हेलो, कैसी हो? हुदैद ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आओ अंदर, सुंदस ने कहा तो हुदैद अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हुदैद ने सारा के पास बैठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, हुदैद ने कहा। शहर से कब वापस आए? सारा ने पूछा। कल ही आया हूँ, मैंने सोचा कि आपसे मिल आऊं तो बाकी काम बाद में कर लूँगा, हुदैद ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा किया बेटा, सुंदस हुदैद के लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा अम्मी, मैं अभी बना कर लाती हूँ, ये कहकर सुंदर किचन की तरफ बढ़ गई। हुदैद सारा की बहन का बेटा था। सारा और उसकी बहन ने
سندس اور حدید کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن اس بات کا علم حدید اور سندس کو نہیں تھا۔ سارا اور اس کی بہن چاہتی تھیں کہ وہ دونوں کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی شادی کریں گی۔ حدید شہر میں پڑھتا تھا اور 1 مہینے بعد ہی گاؤں آتا۔ حدید اور سندس دل ہی دل میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، لیکن کبھی اظہار نہیں کر پائے۔ حدید اس دفعہ دل میں پکا ارادہ کر کے آیا تھا کہ اس دفعہ سندس سے حال دل ضرور بیان کرے گا۔ یہ لیجئے گرما گرم چائے۔ سندس نے چائے بنا کر اس کو پیش کی۔ لیجئے، مزیدار چائے حاضر ہے۔ تھینک یو، حدید نے کہا۔ چائے تو بہت اچھی ہے، حدید نے چائے پی کر کہا۔ اچھا، اچھی تو ہونی ہی تھی، میں نے جو بنائی ہے، اپنی تعریف سن کر سندس نے کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی تو سندس کمرے میں جانے کے لیے مڑی۔ رکو، میں دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے ماجد کا فون ہو، یہ کہہ کر سارا کمرے میں چلی گئی۔ سندس، میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، حدید نے سندس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں کرو، سندس نے کہا۔ نہیں، یہ بات میں یہاں نہیں کر سکتا۔ آج شام 4 بجے باغ میں تمہارا انتظار کروں گا، تم ضرور آنا، حدید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، سندس نے بغور حدید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حدید مسکرا دیا اور چل پڑا۔ ارے حدید بیٹا، ابھی آئے اور ابھی چل دیے؟ سارا نے کمرے سے باہر آتے ہوئے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سارا کی آواز پر رک گیا۔ آنٹی، وہ مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، حدید نے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں دوبارہ پھر ضرور آؤں گا، کہتے ہوئے حدید دروازے سے باہر نکل گیا اور سندس اپنے کمرے میں آ گئی۔ حدید آج مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجھے باغ میں کون سی بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے؟ کہیں وہ بھی تو مجھ سے محبت؟ سندس سوچتے سوچتے اس قدر کھو گئی کہ سارا کی آمد کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ سندس، سندس، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سارا نے سندس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی ٹھیک ہوں ماں، سندس نے چونک کر کہا۔ اچھا ذرا باہر آ کر تھوڑا سا کام کر دو، سارا نے سندس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جی امی، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ پھر کام ہی کام میں وقت کا پتہ نہ چل سکا اور شام کے 4 بج گئے۔ سندس 5 منٹ میں تیار ہو کر مسلسل خود کو آئینے میں دیکھ کر سرا رہی تھی۔ کیوں نہ سراہتی خود کو، اس کی ایک ایک ادا قیامت تھی۔ گلابی سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ وہ آج خود کو عجیب و غریب احساسات سے دوچار ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ حدید نے پہلی بار سندس کو باغ میں بلایا تھا۔ سندس جلدی سے کمرے سے نکلی۔ امی، میں نازیہ کے گھر جا رہی ہوں، ایک کام تھا، سندس نے باہر آتے ہی بلند آواز میں کہا۔ اچھا، جلدی آ جانا، سارا نے کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ سندس گھر سے باہر آ گئی۔ سندس باغ میں پہنچی تو حدید پہلے سے باغ میں موجود تھا۔ بہت دیر کر دی، حدید نے پوچھا۔ میرے خیال میں تم وقت سے پہلے آ گئے ہو، سندس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لگتا ہے میں ہی وقت سے پہلے آ گیا ہوں، حدید نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا بات کرنی تھی؟ سندس نے حدید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سندس، ہو سکتا ہے تمہیں میری بات پسند نہ آئے، لیکن میں یہ بات تم سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، حدید نے سندس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں کہ سندس پلکیں جھکا کر رہ گئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی ہو، پلیز مجھے انکار مت کرنا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ سندس، پلیز حدید ایسی باتیں مت کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو جی میں بھی نہ سکوں گی۔ سندس نے حدید کی بات کاٹ کر کہا۔ تو کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حدید نے
मुस्कुराते और हैरान होते हुए कहा, हाँ हुदैद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और भागते हुए बाग में देखो तुमसे मिलने चली आई। सबसे खुशकिस्मत इंसान खुद को समझ रहा हूँ मैं इस वक्त। हुदैद ने जिसे चाहा वो भी इसे चाहती थी। सुंदस घर आ गई तो घर में आकर एक वीरानी छाई हुई थी। इसने किचन में देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। ये अम्मी कहाँ चली गई? सुंदस ने सोचा और अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था जिससे आवाज़ बाहर आ रही थी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची एकदम ही रुक गई। माजिद, अब हमें सुंदस को बता देना चाहिए कि हमने इसका रिश्ता हुदैद से कर दिया है। सारा ने माजिद से कहा, हाँ सारा, मेरे ख्याल में हमें ये बात अब सुंदस को बता देनी चाहिए। माजिद की आवाज़ उभरी। जब सुंदस ने यह सब सुना तो वो बहुत खुश हुई। वो तो खुशी से दीवानी होती जा रही थी कि इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक ही कमरे में माजिद दाखिल हुआ। अब्बू, आप कब आए? सुंदस ने कहा और दौड़ते हुए अब्बू के गले से जा लगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम कहाँ थी? माजिद ने सुंदस के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अब्बू, मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा? सुंदस, बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, माजिद ने कहा। वो क्या अब्बू? सुंदस ने अब्बू को बगौर देखते हुए कहा, वो ये कि हम सब कल घूमने जा रहे हैं। सच? सुंदस ने कहा तो माजिद ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हुदैद, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। सुंदस ने हुदैद से कहा, कहाँ जा रहे हो? हुदैद ने हैरान होकर कहा, ये तो अब्बू को ही पता होगा। सुंदस ने कहा, अच्छा, मुझे मिस करोगी? हुदैद ने सुंदस की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। सुंदस ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, मैं भी कल जा रहा हूँ। हुदैद ने मायूस होकर कहा, फिर कब आओगी? सुंदस ने पूछा, अब तो बहुत जल्द आऊँगा। हुदैद ने शरारत भरे लहजे में कहा। हुदैद, वो कल अम्मी अब्बू कह रहे थे कि अब हमें सुंदस को बता देना चाहिए कि हमने हुदैद और सुंदस का रिश्ता कर दिया है। हुदैद ने हैरान होकर पूछा, अच्छा, वाकई? हाँ, क्या आंटी ने तुमसे बात की? हुदैद ने हैरान होकर पूछा, नहीं, अभी नहीं की। सुंदस ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, सुंदस, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हुदैद ने खुशी से चहकते हुए कहा, अच्छा हुदैद, मैं अब चलती हूँ। अम्मी से कहकर आई थी कि दोस्त के घर जा रही हूँ और जल्द वापस आ जाऊंगी। सुंदस जाने के लिए मुड़ी तो हुदैद ने सुंदस का हाथ पकड़ लिया और एक झटका दिया तो सुंदस हुदैद के गले से जा लगी। हुदैद, छोड़ो। सुंदस ने परेशान होकर कहा, पागल, इस वक्त बाग में हमारे सिवा कोई नहीं। हुदैद ने सुंदस की तरफ देखकर कहा। माजिद, सारा और सुंदस घूमने के लिए शहर रवाना हो गए। जिस होटल में ठहरे थे वो होटल बहुत ही खूबसूरत था। अभी इन्हें यहाँ आए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। माजिद ने दरवाज़ा खोला तो सामने रशीद खड़ा था। रशीद, तुम? माजिद ने रशीद को गले से लगाते हुए कहा, मुझे पता चला कि तुम अपने ख़ानदान के साथ यहाँ आए हो तो मैं तुमसे मिलने आ गया। रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अंदर नहीं आओगे? माजिद ने आगे से हटते हुए कहा तो रशीद अंदर आ गया। ये मेरी बीवी है। माजिद ने सारा का तारुफ करवाया। उसने उसे देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सारा ने रशीद पर सलामती भेजी। रशीद ने सलाम का जवाब दिया। ये मेरी बेटी सुंदस है। माजिद ने सुंदस की तरफ देखा। कैसी हो बेटा? रशीद ने सुंदस से पूछा। सुंदस जो गहरी और खूनी नज़रों से रशीद की तरफ देख रही थी, रशीद की बात पर चौंकी। मैं ठीक हूँ, सुंदस ने कहा, और ये है मेरे दोस्त रशीद। माजिद ने रशीद का तारुफ करवाया। रशीद काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, माजिद से बातें करता रहा, फिर चला गया। आज सुंदस को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। इसका दिल बेकरार सा हो रहा था कि बस रात हो जाए,
جب سے اس نے رشید کو دیکھا تھا اس کا دل بے قرار سا ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، ایک تپش تھی اس کی آنکھوں میں جو کسی کو جلانے کی منتظر تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سورج اپنی تمام تر خوبصورتی لیے مغرب میں جا چھپا۔ رات کی تاریکی پھیل گئی۔ رات کے کسی پہر سندس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر ماجد اور سارا کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہے تھے۔ سندس اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے کچھ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک ماری تو اس کا جسم دھواں بننے لگا اور پھر وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ رشید اور اس کی بیوی رات کو اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ رشید اٹھ بیٹھا، اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز باہر صحن سے آ رہی تھی۔ رشید اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایک مست کر دینے والی خوشبو بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رشید نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی بھی نظر نہ آیا، بس اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا۔ ایک انجانے خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اس کی بیوی ریشما جاگ چکی تھی۔ کہاں گئے تھے آپ؟ ریشما نے پوچھا۔ باہر گیا تھا، رشید نے جواب دیا اور دروازہ بند کر کے بستر پر آ گیا۔ ابھی وہ لیٹنے ہی والا تھا کہ لائٹ خود بخود جلنے بجھنے لگی۔ ہا 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 ہا، کمرے میں کہے گونجنے لگے۔ رشید اور اس کی بیوی دونوں ڈر گئے۔ ریشما تو رشید کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ لائٹ کا خود بخود جلنا بجھنا اور اوپر سے خوفناک کہے کمرے کا ماحول اور خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ دہشت زدہ تھے۔ کون ہے؟ رشید نے ڈرتے ہوئے کہا تو کہوں کی آواز آنا بند ہو گئی اور لائٹ بھی جلنا بجھنا بند ہو گئی۔ کون ہے؟ رشید نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا۔ تمہاری موت، اسے جواب ملا اور دوبارہ کہے گونجنے لگے۔ رشید نے یہ سنا تو اس کے پسینے چھوٹنے لگ گئے۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتی ہو؟ رشید نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا۔ چلو تمہاری آخری خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں۔ رشید کو جواب ملا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں سفید دھواں پھیلنے لگا۔ رشید اور ریشما ٹکٹکی باندھے دھوئیں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس دھوئیں نے ایک شکل اختیار کر لی جسے دیکھ کر رشید اور ریشما حیران و پریشان رہ گئے۔ سندس تم؟ رشید نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں سندس نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر سندس کی شکل بدلنے لگی۔ اب سندس کی شکل کی جگہ ایک نہایت ہی بد شکل صورت کی عورت سامنے تھی جسے دیکھ کر رشید اور اس کی بیوی ریشما خوف سے کانپ اٹھے۔ یہ کوئی اور لڑکی تھی جس کی زبان باہر کو لٹک رہی تھی۔ ناک کا تو نام و نشان بھی نہ تھا اور سارا جسم جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ کیوں؟ رشید پہچانا مجھے؟ اس عورت نے غرا کر کہا۔ رشید اور ریشما ڈر کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ تم مر چکی تھی نا؟ رشید نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، میں مر چکی ہوں۔ تم نے ہی تو مجھے اپنے دوست جاوید کے ساتھ مل کر مارا تھا نا؟ اب میں تمہیں اور جاوید کو بھی مار دوں گی۔ میں ایک روح ہوں اور تم سے اور جاوید سے اپنا انتقام لینے آئی ہوں، اس لڑکی نے غصے سے کہا۔ پھر ریشما پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ رشید کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ تو ڈر کی وجہ سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، رشید نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے کتنی معافیاں مانگی تھی، کتنے واسطے دیے تھے، کتنا روئی اور گڑ گڑائی تھی، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی تھی اور میرا یہ حال کر دیا۔
یہ کہہ کر وہ رشید کی طرف بڑھی اور اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اس کی آنکھیں باہر نکال دیں۔ رشید درد کی شدت سے چیخ اٹھا۔ اس نے پھر رشید کا چہرہ بھی نوچ ڈالا۔ اس کے بعد اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اسے پھر بھی چین نہ آیا تو اس نے چلتے پنکھے کی طرف دیکھا جو فل سپیڈ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے رشید کو اٹھا کر پنکھے کی طرف کیا تو اس کا سر کٹ کر دور جا گرا اور پھر اسے اوپر کی طرف اچھال دیا۔ کمرے کی دیواروں پر اس کا خون کمرے کی دیواریں اس کے خون سے سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے جسم کے بھی لوتھڑے ہو چکے تھے۔ ریشما کا بھی رشید جیسا حال کیا اور اس نے کہا لگایا ہا 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 اور غائب ہو گئی۔ صبح صبح ماجد کا موبائل بج رہا تھا جس نے ماجد کے ساتھ ساتھ سارا اور سندس بھی جاگ گئیں۔ کیا؟ ماجد نے چیخ کر کہا۔ اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ماجد نے موبائل بند کر دیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ سارا نے پوچھا۔ اور وہ رات میں کسی نے رشید کو اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ مجھے ابھی اس کے دوست جاوید نے بتایا۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم دروازہ بند کر لو، ماجد نے کہا اور چلا گیا اور سارا نے دروازہ بند کر دیا۔ رشید اور اس کی بیوی کو کس نے مارا؟ سارا نے ماجد سے پوچھا۔ یہ ابھی نہیں پتہ چل سکا۔ ماجد نے مختصر کہا، میرے خیال میں آج ہمیں گھر چلنا چاہیے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آ جائیں گے۔ سارا نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کو گھر بھیج دوں۔ ماجد نے پریشانی سے کہا، نہیں ابو، ہم کل جائیں گے، آج میرا دل نہیں کر رہا۔ سندس نے ابو کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ہم کل ہی جائیں گے۔ ماجد نے سندس کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماجد نے پیار سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ جاوید اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور پھر چل دیا۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو ایک دم رک گیا۔ سامنے دھواں سا اٹھ رہا تھا، پھر اس دھوئیں نے ایک شکل اختیار کر لی جسے دیکھ کر جاوید بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے جاوید کے جسم کو اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے جاوید کو اٹھایا اور ہوا میں اچھال دیا۔ جب جاوید زمین پر گرا تو اس کا پیٹ اور سر پھٹ چکا تھا اور گوشت ادھر ادھر بکھر گیا۔ اس عورت نے ایک کہکہا لگایا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ رات کے کسی پہر ماجد کی آنکھ کھلی تو ماجد نے دیکھا کہ سندس کمرے میں نہیں تھی۔ ماجد نے سارا کو جگایا اور پوچھا، سندس کہاں ہے؟ کمرے میں ہی ہوگی، سارا نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کمرے میں نہیں ہے، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، ماجد نے کہا اور دروازے کے پاس جا پہنچا۔ ماجد نے دروازہ کھولا تو سامنے سندس کھڑی تھی۔ ایک دم پکڑے جانے پر سندس گھبرا گئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ماجد نے غصے سے پوچھا۔ ابو، میں باہر گئی تھی، میرا بند کمرے میں دل گھبرا رہا تھا، اس لیے باہر چلی آئی، سندس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو اندر، ماجد نے کہا تو سندس اندر آ گئی۔ سارا، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ رات کو کسی نے رشید کے دوست جاوید کو قتل کر دیا۔ ماجد نے سارا کو بتایا تو سارا پریشان ہو گئی۔ ماجد سارا اور سندس کو لے کر گاؤں واپس چلا آیا۔ سندس تو گھر آتے ہی اپنی دوست نادیہ سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ سارا، میرے خیال میں سندس پر کوئی سایہ ہے۔ اس دن جب سندس کمرے میں نہیں تھی، میں دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ بند دروازے سے باہر کیسے چلی گئی؟ اس کمرے کی تو کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ اس دن تم نے غور نہیں کیا، لیکن میں نے کیا تھا۔ اس کے جسم سے ہلکا ہلکا دھواں بھی اٹھ رہا تھا اور گرم اور جسم بھی سخت حدت میں تھا۔ ماجد نے سارا کو تفصیل سے بتایا۔ ہاں ماجد، میرے خیال میں بھی سندس پر کوئی سایہ ہے اور وہ سایہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے۔
آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ سارا نے پریشانی سے کہا، میں آج ہی کسی عامل کا پتہ کرتا ہوں۔ ماجد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ماجد نے فون کر کے حدید کو بھی گاؤں واپس بلا لیا اور ساری بات حدید کو بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے تم دونوں کا رشتہ بھی کر دیا ہے۔ حدید نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں شہر میں ایک بزرگ بابا کو جانتا ہوں، وہ بہت ہی نیک ہیں، میں کل ہی انہیں یہاں لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر حدید دوبارہ شہر روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن حدید بزرگ کو لے کر گاؤں آ گیا۔ بزرگ بابا نے سندس کے گرد ایک حصار بنایا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ جب انہوں نے سندس پر پھونک ماری تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی۔ کیوں بلایا ہے؟ سندس کے منہ سے ایک بھاری آواز آئی، تو کون ہے اور کیوں اس بچی کو تنگ کرتی ہے؟ بزرگ بابا نے غصے میں کہا، میں ایک روح ہوں اور بچپن سے اس کے ساتھ ہوں، میں نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا۔ سندس کے منہ سے بھاری آواز نکل رہی تھی۔ اس وقت حدید، ماجد اور سارا بھی بزرگ بابا کے پاس کھڑے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ، تو روح کیسے بنی؟ بزرگ بابا نے پوچھا۔ کئی سال پہلے میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، میرے ساتھ صرف میری ماں تھی۔ باپ تو پیدا ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہم لوگ ہندو تھے، ہمارے سارے رشتہ دار چلے گئے تھے، میں اپنی نانی ماں کے ساتھ یہاں اکیلی رہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ ہمارا ہر تکلیف میں ساتھ دیا۔ ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ ہمیں مانگے بغیر ہی دے دیتے۔ ایک رات میری ماں کی طبیعت سخت خراب تھی، ہمارے ہمسائے بھی گھر پر نہیں تھے، وہ کسی شادی پر گئے ہوئے تھے، میں تو ان کے علاوہ کسی اور کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میری امی کی طبیعت خراب سے خراب تر ہو رہی تھی، میں گھر سے باہر کبھی بھی نہیں گئی تھی، جہاں کہیں بھی جاتی امی کے ساتھ ہی جاتی۔ اس دن میں مجبور تھی اور میں امی کو اکیلا گھر چھوڑ کر باہر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ کسی گھر جاؤں گی تو کوئی مدد ہی کر دے گا اور ساتھ ڈاکٹر کو لے آؤں گی۔ یہ سوچ کر میں نے ایک دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکے نے دروازہ کھولا، اس کا نام رشید تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنی مجبوری بیان کی کہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میری مدد کریں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور یہی خوبصورتی میرے لیے، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور یہی میری خوبصورتی میری موت بن گئی، میری تباہی بن گئی۔ رشید نے کہا، آپ اندر تو آئیں۔ میں بنا سوچے سمجھے اندر چلی گئی اور رشید نے دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا، مجھے اپنی فکر ہونے لگی۔ رشید مجھے لیے ہوئے ایک کمرے میں آن پہنچا۔ اس کمرے میں ایک اور بھی لڑکا تھا۔ پھر ان دونوں نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میں روتی رہی، ان سے معافیاں مانگتی رہی، لیکن ان درندوں نے میری ایک نہ سنی۔ بلکہ جاوید، جو رشید کا دوست تھا، اس نے کہا، تو بہت بولتی ہے، میں ابھی چپ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری زبان کھینچ کر باہر نکال دی، میری زبان کھینچ کر باہر نکالی اور کاٹ دی۔ میری روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان درندوں کو پھر بھی مجھ پر ترس نہ آیا اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میری روح وہاں پر کھڑی تھی، ان درندوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں مارنا چاہتی تھی، لیکن میں ایسا نہ کر سکی، کیونکہ میں جب بھی انہیں مارنے کے لیے ہاتھ آگے کرتی تو میرا ہاتھ ہوا کی طرح ان میں سے گزر جاتا۔ میں کسی بھی چیز کو اٹھانا چاہتی تو میرا ہاتھ ہوا کی طرح اس میں سے گزر جاتا۔ مجھے لگا کہ میں ایک دھواں ہوں، اور پھر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد، اور میں اپنی لاش کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ جب وہ درندے دوبارہ کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ چادر تھی
انہوں نے میری لاش کو اس چادر میں لپیٹا اور جنگل میں لے گئے۔ جنگل میں ایک بہت ہی گھنا درخت تھا۔ انہوں نے وہاں گڑھا کھودا اور میری لاش کو وہاں دفن کر دیا۔ ہمارے ہاں تو مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے، لیکن ان درندوں نے مجھے دفن کر دیا۔ میرے وقت پر نہ پہنچنے پر میری ماں بھی مر گئی۔ جب بھی ان دشمنوں کو مارنے جاتی ہمیشہ ناکام رہتی۔ مجھے وجود کی ضرورت تھی، وہ بھی زندہ وجود کی۔ میں کسی وجود کو ایک صورت میں ہی حاصل کر سکتی تھی، اور وہ صورت تھی کہ کوئی خود اس درخت کے نیچے آئے، لیکن کوئی بھی اس درخت کے نیچے نہ آیا، اور یوں ہی میں بھٹکتی رہی۔ پھر ایک دن ایک عورت بھاگتی ہوئی جنگل میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اس عورت نے اس بچی کو درخت کے نیچے لٹایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ اس عورت نے اس گہرے کنویں میں خودکشی کر لی۔ اس کی خودکشی کی وجہ جاننے کے لیے میں اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس عورت کو اس کی ساس نے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ ہمارے خاندان میں پہلا بیٹا ہوتا ہے، تو نے بیٹی کو جنم دیا، یہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اور اسی ذلت نے اس عورت کو خودکشی پر مجبور کیا۔ وہ عورت مر چکی تھی، میں اس کا وجود حاصل نہ کر سکی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر یہ زیادہ دیر اس عورت کے جسم میں رہی تو میری روح بھی جل جائے گی۔ پھر دیکھتے ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تھوڑی ہی دیر میں طوفانی بارش ہونے لگی۔ میں اس بچی کے جسم میں داخل ہو گئی، اور اس بچی کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت تھی۔ میں اس بچی کے ذریعے ماجد کے گھر کے سامنے آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ ماجد اور سارا کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس کو ضرور اپنے پاس رکھیں گے۔ پھر ویسا ہی ہوا کہ جیسا میں نے سوچا تھا، ماجد اور سارا نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر جب سندس جوان ہوئی تو مجھے میرے دشمن بھی مل گئے، اور میں نے اپنے دشمنوں سے انتقام لے لیا۔ یہ کہانی سنا کر وہ روح چپ ہو گئی۔ تو نے اپنے دشمنوں سے انتقام لے لیا ہے، اب تو اس بچی کو چھوڑ دے۔ بزرگ بابا نے کہا، میں اسے ایک شرط پر ہی چھوڑ سکتی ہوں۔ روح نے کہا، وہ کیا؟ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ لوگ جنگل میں جائیں اور میری لاش کو وہاں سے نکال کر آگ لگا دیں، میرا انتم سنسکار کر دیں۔ روح نے پرسکون ہو کر کہا۔ پھر بزرگ بابا ماجد اور حدید کو لے کر جنگل میں گئے اور درخت کے نیچے سے لاش کو نکال کر، جو کہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، اس کا ہندوانہ رسم کے طور طریقوں کے مطابق انتم سنسکار کیا، اور وہ روح اس کے جسم سے ہمیشہ کے لیے اب جا چکی تھی۔ آج ہر طرف خوشی کا سما تھا، کیونکہ حدید اور سندس کی شادی ہو رہی تھی، اور دونوں بھی بہت خوش تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا بھر کی خوشیاں ان کے آنگن میں اتر آئی ہوں۔ جی دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔